بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، فیض حمید فیز 2 کیس کے حوالے سے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور نون لیگ کے ساتھ خصوصی تعلقات رکھنے والے سینئر صحافی زاہد گشکوری نے جو 2 دھماکے کیے ہیں، ابھی ان کی بعض گشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسلام آباد سے ہی ایک اور سینئر ڈیفنس جرنلسٹ اور دفاعی تجزیہ کار احمد منصور نے بھی ایک نیا دھماکہ کر دیا ہے۔ ان 3 واقعات نے جو نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک ریسرچ رپورٹ تیار کی ہے جو ایکسکلوسیولی آج کی اس ویڈیو میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف اور زاہد گشکوری نے اس پنجابی ضرب المثل والا کام کیا ہے کہ روندی یارا نو لے لے نا پراواں دا۔ کچھ اس واردات کا پردہ چاک احمد منصور نے کیا ہے، لیکن پوری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ فیض حمید فیز 2 کیس میں میاں نواز شریف اب مزید کون کون سے طاقتور لوگوں کو رگڑا لگوانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا یہ موقف جناب ابصار عالم سمیت نون لیگ کا سوشل میڈیا پہلے ہی سامنے لا چکا ہے کہ اگر کارروائی کرنی ہے تو ان ججوں اور جرنیلوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے جنہوں نے نواز شریف حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا، اور اگر مذکورہ ججوں اور جرنیلوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی تو پھر صرف عمران خان کو پابند سلاسل رکھنے یا سزا دلوانے سے نواز شریف کو کوئی دلچسپی نہیں۔ ناظرین کرام، انصار عباسی، خواجہ آصف اور زاہد گشکوری خبر دے رہے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں، لیکن نام نہیں لے رہے کہ فیض حمید فیز 2 کیس کے بڑے ملزمان یا بڑے سہولت کاران کون سے جج اور کون سے جرنیل ہیں۔ لیکن آج ہم پہلی بار واضح اور 2 ٹوک انداز میں وہ نام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن کے خلاف کارروائی کا نواز شریف کیمپ کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا پچھلے 10-11 برسوں کے دوران کیا کردار رہا، اور سب سے بڑھ کر یہ نقطہ بھی زیر بحث لائیں گے کہ کیا میاں نواز شریف نے یہ مطالبہ کر کے کوئی بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر تو نہیں کر دیا، اور کہیں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ تو نہیں ڈال دیا، اور خواجہ آصف نے عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے حوالے سے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی جس ممکنہ تازہ ترین گیم کی طرف اشارہ کیا ہے، سیالکوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کیا نواز شریف کو اپنے نئے ہدف پر خطرناک حملے کا کوئی نیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور اسی خدشے کی وجہ سے خواجہ آصف نے جو گفتگو کی ہے وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا اس طریقے سے جو عمران خان کی کہانی کو مکمل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مکمل ختم کرنے کے چکر میں کیا جلد اقتدار میں واپسی کا خود ہی راستہ تو نہیں ہموار کر دیا نواز شریف نے؟ یہ سوالات آپ کو از خود جواب مل جائیں گے جب یہ ویڈیو آپ پوری سنیں گے۔ ناظرین کرام، نواز شریف کے نئے ہدف میں جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل راحیل شریف، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضوان اختر، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن سمیت کون کون سے جج اور جرنیل کیوں ملوث ہیں، کیوں شامل ہیں، مبینہ طور پر ملوث ہیں، یہ ساری تفصیل آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے۔ لیکن انتہائی چونکا دینے والی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے ناظرین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں
اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اسے شیئر ضرور کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ اسی طرح سے ہم چراغ سے چراغ جلا کر ہی مین اسٹریم میڈیا جو بکاؤ میڈیا ہے اس کے پھیلائے ہوئے مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ہفتے کی رات سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران جو آن دا ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ دھماکے کیے، جو نیا کٹا کھولا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے نون لیگ کے انتہائی قریبی سمجھے جانے والے اسلام آباد کے سینئر صحافی زاہد گشکوری کا سوشل میڈیا ایپ ایکس پر تازہ ترین ٹویٹ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کو یہ اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ فیض حمید فیز 2 کیس کو ہم نے بھیڑوں کا چھتا یا پینڈورا باکس کیوں کہا ہے۔ زاہد گشکوری نے لکھا ہے، معتبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ فیض حمید کیس فیز 2 میں طیبہ گل، سابق چیئرمین نیب، 4 سابق وفاقی سیکرٹری، 4 ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل، 2 سابق وزرائے اعظم، 2 سابق چیف جسٹس، 2 سابق ڈی جی ایف آئی اے، 5 ریٹائرڈ جج، 3 سابق وزرائے اعلیٰ، سابق چیئرمین نیب اور سابق صدر کا کردار اہم ہو گیا ہے۔ زاہد گشکوری مزید لکھتے ہیں اپنے اس ٹویٹ میں کہ دورانیہ 2016 سے 2022 تک ہے، غالب امکان ہے کہ ان کی رہنمائی حاصل کی جائے، کچھ کو بلایا بھی جائے۔ اس عمل کی شروعات کے لیے اگلے 4 مہینے اہم ہوں گے۔ پاکستان ہر لحاظ سے ایک نئے فیز میں داخل ہو رہا ہے، اس طرح ادارے بھی اسی طرف گامزن ہیں، دیکھیں آگے کیا حتمی ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنی طرف سے خبر بھی دے رہے ہیں، جو فگرز دے رہے ہیں وہ مختلف شخصیات کی، اور اپنی طرف سے مشورہ بھی دے رہے ہیں، کیونکہ پھونک پھونک کر ہر کوئی قدم رکھتا ہے، نام بھی نہیں لینا چاہتا اور کام بھی بتا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس تفصیلی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے ڈیفنس جرنلسٹ، اسلام آباد کے ڈیفنس جرنلسٹ اور سینئر دفاعی تجزیہ کار احمد منصور نے لکھا ہے کہ جو نام آپ نے دیے وہ درست ہیں، یعنی یہ تو نہیں انہوں نے لکھا، لیکن اس کے نیچے لکھ دیا کہ اور تھوڑا سا آگے اس کام کو بڑھاتے ہوئے کہ اور میڈیا سے 11 صحافی، 3 ڈائریکٹر نیوز، 2 مالکان اور 1 گشکوری بھی شامل ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑا لمبی چوڑی لسٹ آگے بڑھتی جائے گی جوں جوں نام سامنے آنا شروع ہوں گے۔ سیالکوٹ میں 3 روز پہلے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ چونکا دینے والا دعویٰ کیا ہے کہ سازشی عناصر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو دوبارہ برسر اقتدار لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں ناظرین، آج بھی پر زور ہے اور سازشی عناصر کہا گیا ہے۔ تو سازشی عناصر وہ کوئی عام لوگ تو نہیں ہو سکتے جو کسی کو برسر اقتدار لا سکتے ہیں، لا محالہ وہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یا اداروں کے لوگ ہیں۔ اس کی بھی انہوں نے آگے جا کر وضاحت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بیج خفیہ ایجنسی ISI کے سابق سربراہ فیض حمید کے بوئے ہوئے ہیں، یہ جو سازشی عناصر جن کو انہوں نے کہا ہے۔ خواجہ آصف نے اس پریس کانفرنس میں فیض حمید کے عمران خان پروجیکٹ کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل بھی بیان کی اور کہا کہ اس سارے پروجیکٹ کے پیچھے اور بھی شخصیات کام کرتی رہیں، لیکن جب اس پر مکمل عمل درآمد شروع ہوا اور نواز شریف پر سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا، الزامات لگائے گئے اور نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے الگ کیا گیا، تو ان دنوں اس پروجیکٹ کے انچارج فیض حمید تھے۔ لیکن ابھی ہم حقائق کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ فیض حمید پر ڈالنے کا
کسی دنیا کی عدالت میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا اگر اس پینڈورا باکس کو کھولا گیا، کیونکہ اس میں پھر جو نام آ رہے ہیں وہ بڑا ٹیکنیکل ایشوز میں پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ صرف فیض حمید کو اس میں رگڑا نہیں لگا سکتے، کچھ اور طاقتوروں کو بھی قربانی کا بکرا بنانا پڑے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ان ناموں کی طرف جن کو میاں نواز شریف کٹہرے میں لانا تو چاہتے ہیں، لیکن یہ نام ایسے طاقتور ہیں کہ وہ یہ نام اگر لیتے ہیں تو پورے ملک میں ایک بھونچال آ جائے گا۔ پنجابی میں ہم اسے بھونڈوں کی کھکھر، اردو میں بھیڑوں کا چھتا اور انگریزی میں پینڈورا باکس کہہ سکتے ہیں۔ پہلے اس فہرست میں شامل تمام نام سن لیں جن کو نواز شریف کیمپ پروجیکٹ عمران خان کا کلیدی کردار سمجھتا ہے، اور پھر ان میں سے ہم آپ کو ان 8-10 ناموں کی خصوصی نشاندہی بھی کریں گے جن کو خاص طور پر کٹہرے میں لانے کی سوچ تو ہے، حوصلہ نہیں پڑ رہا۔ کیا شریف خاندان واقعی اتنا طاقتور ہے کہ وہ ایک ساتھ اتنے طاقتور ناموں پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، یا یہ سارے نام محض دباؤ بڑھانے کا حربہ ہیں اور چند خاص ناموں کو صرف نشان عبرت بنانے کے لیے میاں نواز شریف کو فیض حمید جیسے قربانی کے چند بکرے درکار ہیں تاکہ شریف خاندان کی سسٹم پر دھاک بیٹھ جائے اور آئندہ کوئی جج یا جرنیل ان کے مطلق اقتدار یعنی ایبسولوٹ پاور کو کمزور کرنے کی کسی نئی سازش میں شامل نہ ہو۔ پہلے ناموں کی مکمل فہرست سن لیں کہ پچھلے 10-12 سالوں میں پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ نون لیگ کون کون سے نام نتھی کرتی رہی ہے، پھر آگے چلیں گے۔ اس فہرست میں ناظرین 2 آرمی چیف شامل ہیں، نمبر 1 جنرل راحیل شریف اور نمبر 2 جنرل قمر جاوید باجوہ۔ 4 ISI چیف اس فہرست میں شامل ہیں، نمبر 1 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا، نمبر 2 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام، نمبر 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضوان اختر اور نمبر 4 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید۔ 4-5 سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور کم و بیش اتنے ہی ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے جو اس مبینہ فہرست میں شامل ہیں۔ ان میں اہم نام یہ ہیں ناظرین: سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، سابق چیف جسٹس گلزار احمد، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اور جو جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن، جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل خان، جسٹس ریٹائرڈ شیخ عصمت سعید، جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ، جسٹس ریٹائرڈ اطہر من اللہ، اور موجودہ جو جسٹس ہیں جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک۔ ناظرین کرام، ان ناموں میں سب سے خطرناک نام جو ریٹائرمنٹ کے باوجود ابھی تک طاقتور ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا ہیں۔ راحیل شریف سعودی عرب کی انٹرنیشنل اسلامک فورس کے سربراہ ہونے کے ناطے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے بہت قریب ہیں، اور شجاع پاشا متحدہ عرب امارات کے عسکری مشیر رہنے کی وجہ سے امارات کے صدر محمد بن زائد کے قریب ہیں۔ اس لیے شریف خاندان چاہتے ہوئے بھی یہ 2 نام نہیں لے سکتا۔ شریف خاندان اور ان کے ترجمان الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان پروجیکٹ 30 اکتوبر 2011 کے لاہور کے مشہور مینار پاکستان جلسے سے شجاع پاشا نے شروع کروایا۔ اس وقت آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی تھے۔ شریف خاندان کیانی کا نام نہیں لیتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ISI چیف اپنے آرمی چیف کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا اور لمبا چوڑا پروجیکٹ لانچ کر سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی 10 مارچ 2013 اور 23 مارچ 2014 کو مینار پاکستان پر PTI نے 2 بڑے جلسے کیے جو گیم چینجر تھے، اور 2014 کے عام انتخابات کے بعد 23 اگست
2014 کا لانگ مارچ اور مشہور زمانہ ڈی چوک اسلام آباد دھرنا دیا گیا جو 17 دسمبر 2014 تک جاری رہا۔ 1 نومبر 2016 کو سپریم کورٹ میں نواز شریف کے خلاف پاناما پیپرز کیس کی سماعت شروع ہوئی اور 6 نومبر 2016 کو مشہور زمانہ ڈان لیکس اسکینڈل سامنے آیا جس کی وجہ سے ملبہ پرویز رشید اور مریم نواز پر ڈالا گیا۔ ناظرین، مذکورہ بالا تمام واقعات جو ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں فیض حمید کے پاور میں آنے سے پہلے کے ہیں، کیونکہ فیض حمید نے ISI میں میجر جنرل کی حیثیت سے بطور DGC اپنے کیریئر کا آغاز جنوری 2017 سے کیا اور پھر جون 2019 میں DGISI بننے تک وہ بطور DGC خدمات انجام دیتے رہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ شریف خاندان جنوری 2017 سے پہلے تک کے انتہائی دھماکہ خیز واقعات کی ذمہ داری فیض حمید پر کیسے ڈال سکتا ہے، کیونکہ ان دھماکہ خیز ادوار میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے اور ISI چیف اکتوبر 2008 سے مارچ 2012 تک شجاع پاشا، 19 مارچ 2012 سے 7 نومبر 2014 تک ظہیر الاسلام، 7 نومبر 2014 سے 11 دسمبر 2016 تک رضوان اختر رہے۔ ناظرین اکرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ شریف خاندان نے اس دوران اپنے ایک رشتہ دار لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کو ISI کا سربراہ بنوایا جو 11 دسمبر 2016 سے 25 اکتوبر 2018 تک DGISI رہے۔ ان کے بعد موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ISI چیف بنے اور 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک ISI چیف کے عہدے پر رہے۔ ناظرین، اب آپ اسے حالات کی ستم ظریفی کہیں یا شریف خاندان کی بے بسی کہ جس عرصے میں فیض حمید پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان پروجیکٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے نواز شریف اور نون لیگ کو ٹارگٹ کیا، اس دوران ان کے باس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نوید مختار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بطور DGISI تھے۔ یعنی جو DGISI ہے وہ تو اس وقت نوید مختار تھے اور عاصم منیر تھے جب وہ DGC تھے، اور جو آرمی چیف ہے وہ تو یا اپنا راحیل شریف تھے یا اپنا قمر جاوید باجوہ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ اتنا ہائی لیول پروجیکٹ اپنے ISI چیف اور اپنے آرمی چیف کی مرضی و منشا کے بغیر اتنا ہائی لیول پروجیکٹ کیسے وہ چلا سکتے تھے کہ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور نیب جیسے قومی و ریاستی اداروں کو بھی استعمال کیا جانا ہو۔ ناظرین اکرام، شریف خاندان تمام ججوں اور جرنیلوں کو اپنا ملزم سمجھتا ہے کہ جو اس عرصے میں مبینہ طور پر برسر پیکار رہے تھے، تو پھر اس انتہائی حساس دور میں جنرل قمر جاوید باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر براہ راست فیض حمید کے باس تھے۔ ناظرین کرام، یہی وہ خطرناک نقطہ ہے کہ خواجہ آصف سے ابصار عالم اور زاہد گشکوری تک شریف خاندان کے جتنے بھی نام نہاد ترجمان ہیں، عمران خان پروجیکٹ کے حوالے سے تمام مبینہ جو کردار ہیں ان کا کردار سامنے لانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن کسی کا نام نہیں لیتے۔ اسی لیے ہم نے پنجابی محاورے میں مثال دی کہ روندی یاراں نوں لے لے نا پراواں دا، کہ یاراں دا نا نہیں لے سکتی۔ اصل ایشو یہ ہے ناظرین، اس سارے معاملے کے ساتھ جڑے کردار اتنے طاقتور ہیں کہ مسلم لیگ نون کی موجودہ فارم 47 والی حکومت چاہتے ہوئے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حد یہ ہے کہ کسی کا نام بھی نہیں لے سکتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر خواجہ آصف، ابصار عالم اور زاہد گشکوری کے ذریعے نام لیے بغیر یہ جو پروپیگنڈا مہم لانچ کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟
راولپنڈی اسلام آباد کے پاور کوریڈورز تک رسائی رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس ساری بیان بازی اور سنسنی خیزی کا صرف ایک مقصد ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی مظلومیت کا پرچار کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام آباد ڈی چوک کے 26 نومبر اور مرید کے میں TLP کرش آپریشن جیسے واقعات کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا جو سافٹ امیج ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، بہت ہارڈ امیج بن چکا ہے۔ ایک شفاق اور ظالم حکمران والا ان کا امیج ہے اس وقت، شریف خاندان کا، اور عمران خان چونکہ مظلومیت اور ڈٹ جانے کی علامت بن چکا ہے، اس لیے اس کا ووٹ بینک ختم نہیں ہو رہا۔ اس لیے یہ عمران خان کا ووٹ بینک توڑنے کی ایک لمبی چوڑی پلاننگ کا حصہ ہے، لیکن اس میں رکاوٹ وہی ہے کہ آپ نام لیں گے تو پھر بات بنے گی۔ میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ ان کا نام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کرنے والے ایک عظیم جنگجو کے طور پر یاد رکھا جائے، لیکن حالیہ چند برسوں کے واقعات نے انہیں اور ان کی پارٹی کو ایک ظالم اور شفاق حکمران کی پہچان دے دی ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو واقفان حال بیان کر رہے ہیں ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کو ابھی تک شک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تاحال عمران خان اور تحریک انصاف کو اس طرح تلف کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، اپنے تیار نہیں ہے، جس طرح اس نے کاف لیگ سے لے کر TLP تک اپنی کئی سابقہ پروڈکٹس کو کام لینے کے بعد عملاً تلف کر دیا ہے۔ ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پروجیکٹ کی لانچنگ کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک طرف بیرون ملک امریکہ و برطانیہ سے ہاتھ ملا لیا تھا اور ملک کے اندر آپس میں ہاتھ ملا لیا تھا، اور پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے فیصلہ کن کردار کو عملاً چیلنج کر کے بہت طاقتور پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ اس کے توڑ کے لیے ریاست کے تمام اہم ستونوں نے مل کر پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا، جس میں پاک فوج اور اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ساتھ سول بیوروکریسی بھی شامل تھی، اور یہ پروجیکٹ کم و بیش 9-10 سال جاری رہا، اور آخرکار صدر بائیڈن کے شدید دباؤ کی وجہ سے جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عاصم منیر سمیت جو اس وقت کی عدلیہ تھی اور جو اس وقت کی پاک فوج تھی، انہوں نے مل کر یو ٹرن لیا اور عمران خان کو اقتدار سے باہر کر کے واپس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لایا گیا۔ شریف خاندان کو ناظرین شک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو تلف کرنے میں خود بھی دلچسپی نہیں رکھتی، اور منصوبے کے تحت وقفے سے PTI اور عمران خان کو بھی اقتدار میں لاتے رہنا چاہتی ہے، تاکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دوبارہ ویسی طاقت نہ پکڑ جائیں کہ آپس میں مل کر امریکی و برطانوی سرپرستی میں ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہی پڑ جائیں، جس طرح کہ یہ 2010 کے یعنی پرویز مشرف کے آخری زمانے میں ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ سیالکوٹ والی پریس کانفرنس میں خواجہ آصف نے نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ فیض حمید کے لگائے ہوئے بیج ابھی تک موجود ہیں اور سازشی عناصر ایک بار پھر عمران خان کو واپس اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان سازشی عناصر کو کامیابی ہونے میں ناظرین کرام کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ یہاں پر ہم سازشی عناصر انورٹڈ کاماز میں کہہ رہے ہیں کہ بقول نون لیگ سازشی عناصر، وگرنہ اصل میں وہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ساری اس کہانی میں نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، ہو سکتا تھا کہ یہ اس کام میں کچھ زیادہ وقت لگا دیتی ہے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ، لیکن نون لیگ نے فیض حمید کے ساتھ ساتھ جو دیگر جج اور جرنیل ہیں مبینہ طور پر جن کی تعداد 8 بتائی جا رہی ہے، ان کو بھی کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ اس لیے آنے والے چند مہینوں میں اسٹیبلشمنٹ ہماری بلی اور ہم ہی کو میاؤں کہہ کر نون لیگ اور نواز شریف کو ایک بار پھر
اقتدار سے باہر کی راہ دکھا سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس حوالے سے ذرائع نے فروری کے آخری اور مارچ کے ابتدائی ہفتوں کو اہم قرار دیا ہے۔ جو مزید تفصیلات ہوگی اس حوالے سے وہ لے کر ہم جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔